اگلے حصے میں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اپنے عہد کو پورا اذا عَاهَدُوا جب وہ عہد کرتے ہیں، وَأَقَامَ واو اور اقامہ قائم کرنا، صلاۃ نماز، وآتا اور آتا دینا، واو اور دیتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ، والموفون واو اور موفونا یعنی سب پورا کرتے ہیں، جمع کی صغیر جمع موفونا جب یہ آتے ہیں موفونا تو جمع کے لیے سب پورا کرتے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، بھی اپنے عہد کو، عہدہم اپنے عہد کو، اذا جب، اذا بھی جو قرآن پاک میں لٹریچر میں بہت دفعہ آتا ہے، جیسے ہم نے ان دیکھا تھا کہ اس کا مطلب تھا من جو، اور اذا جب، اذا جا اور وہ آہدو وہ اپنا آدھا پورا کرتے ہیں، اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا بیان ہوا ہے کہ ایک بدنی بات ہے، دوسری مالی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 32 مرتبہ میں کتاب نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اتنے اہم فرائض ہیں جن کے ذریعے سے ایک طرف اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور دوسرے مخلوق خدا کے ساتھ رابطہ بڑھتے ہیں، لہذا ان دونوں امور کو نیکی میں شامل فرمایا، اور نیکی اس شخص کی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے موفون عہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کریں، ایمان کا عملی ثبوت وعدوں کی پاسداری ہے، چاہے تو اللہ سے ہو یا انسانوں سے ہو۔ اللہ سے بر اور تقوی کا تعلق رکھنے والے اہل ایمان ایسے نہیں ہیں کہ افائے عہد ان کے لیے کسی وقت وقوع پذیر ہونے والے کو واقع ہو، بلکہ اہل ایمان کی افائے عہد کی خصلت اور کردار ہے۔ یہ انسانی جو خصوصیات ہیں، یہ انسانیت، اس میں وہ بندہ جو کہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اس کو بہت ویلیو دی جاتی ہے سوسائٹی کے اندر، کہ یہ وعدے کا پکا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں یہ ایماندار ہے، یہ وعدے کا پکا ہے، یہ ان کی پہچان اور شناخت ہے جو ان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ افائے عہد وہ خوبی ہے جو تمام اسلامی ایمانی خوبیوں کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتی ہے، معاملہ حقوق اللہ کا ہو یا حقوق العباد کا، معاہدات چاہے اللہ سے ہوں یا بندوں سے ہوں، اور بندوں کو وسیع برادری میں چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، اپنے میں ہوں یا بیگانوں میں ہوں، ان تمام عہد و پیمان اور حقوق و فرائض کو ادا کرنا ہے، بر اور تقوی کا تقاضا ہے۔ یہ جو ہے اسلام میں بھی اور تمام اس میں دھیان میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو جو افائے عہد ہے اس کی ویلیو ہے، اور جو لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے وہ لوگ جو ہے وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو سیرت کردار کے متعلق ہیں، ایک افائے عہد ہے اور دوسرا صبر ہے۔ یہ دونوں چیزیں در حقیقت سیرت و کردار کے تمام اجزاء میں منزلہ امارت کے ہیں۔ افائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں، خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یا خالق سے، خواہ وہ کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت، تعلق، رشتہ داری، قرابت، خواہ ان کا اعلان و اظہار ہوتا ہو یا وہ ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر کے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔ افائے عہد کی اثر روح افائے حقوق ہے۔ افائے حقوق انسانوں کے تمام چھوٹے بڑے حقوق میں محیط ہے۔ اس کے ساتھ صبر کی صفت کو جمع کر کے یہ فرمایا گیا کہ ہر مزاحمت جو افائے حقوق کی راہ میں حامل ہو، مسلمان عزیمت اور استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، اور کسی حال میں طمع، پست ہمتی اور خوف سے مغلوب نہ ہو۔ یعنی کہ افائے عہد کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی انسان دیتا ہے تب جو ہے وہ اپنے عہد کو وفا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ عہد کے ساتھ کیا ہے، جو صبر کی چیز آتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے سختی میں، ضرائی تکلیف میں، ہین الباس اور جنگ میں، وہ صابرین وہ اور صابرین صبر جمع میں آیا، صابرین سب صبر کرنے والے، فی میں یہ چوتھا لفظ آیا ہے جو کہ قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، فی میں، یہ بھی جو ہے وہ ہے حرف جر ہے، اس لیے اب دیکھیں باسائی و ذرائی، اس کے بعد آنے والے لفظوں کے نیچے زیر آئی ہے، وہ مجرور ہیں، فی میں باسائی تنگی میں، و ذرائی اور بیماری میں، وہینا اور دوران الباس جنگ کے دوران، یعنی کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں لوگ جنگ میں، وہی تو جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تبھی وہ کھڑے رہتے ہیں مشکل میں اور تکلیف میں، جو سٹینڈ کرتے ہیں۔ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ثابت قدمی اور مقصد سے وفاداری ہے۔ آزمائش میں جو شخص نیکی پر قائم رہے وہی حقیقی نیکوکار ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں لوگ، وہ لوگ جو سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تینوں درجے بتا کر اللہ تعالیٰ
قرآن پاک میں ہمیں تیار کر رہا ہے کہ کبھی مالی حالات سخت ہوں گے، کبھی جسمانی تکالیف آئیں گی، کبھی دشمن کا سامنا ہوگا، لیکن ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کی اگر بہترین صبر کی مثال دیکھتے ہیں تو ہمیں اہل غزہ جو ہیں ان کی دیکھنی چاہیے، کہ وہ مہاجر بھی ہے، انہیں گھر بھی چھوڑنے پہ، بمباری بھی ان پہ ہوئی، سب کچھ، لیکن ابھی تک سٹینڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک جو ہتھیار نہیں ڈالے، اور جو وہ چھوٹا سا علاقہ ہے، اور پوری دنیا کے جو یہودی ہیں اور بڑی دنیا کی عیسائی مملکتیں جو ہیں وہ اس سیل کے بیک میں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہیں 57 ملک، لیکن کوئی ان کے ساتھ ملیٹریکلی اسٹینڈ نہیں کر رہا۔ تو یہ لیکن الحمدللہ وہ جمے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو پشت پہ کھڑا کر دیا۔ آپ آسٹریلیا دیکھیں، امریکہ دیکھیں، انگلینڈ دیکھیں، فرانس دیکھیں، باقی اسلامی ممالک دیکھیں، تو وہاں پہ جو ہے بے شمار لوگوں نے ان کے حق میں مظاہرے کے، سب ان کے ساتھ، لیکن وہ صبر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج بھی کھڑے ہیں۔ اہل ایمان میں بطور خاص دیکھیں گے کہ وہ صبر، استقلال، استقامت کا ایسا نمونہ، جو ایسا نمایاں جور ہے جو زندگی کے کٹھن سے کٹھن حالات میں ان سے جدا نہیں ہوتا۔ پھر ایگزامپل وہ ہمارے سامنے ہے، پریکٹیکل ایگزامپل، اور یہی الفاظ ہیں، چاہے وہ حالت فقر میں ہو، اشفاقہ میں ہو، یا جسمانی عوارض میں پیش آنے والی تکالیف کی، چاہے وہ حالت جنگ میں شدت اور ہولناکی کی ہو، تم کبھی انہیں عزم کو شکست ہوتا اور کبھی حوصلوں کو پست ہوتا اور نہ دیکھو گے۔ صبر ایمان کی پختگی کی مانند ہے، جو مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور حق پر جمے رہنے کی طاقت دیتا ہے، یعنی کہ ان کا ایمان انتہائی مضبوط ہے۔ تو یہ پوری کی پوری جو ہے پیج، اگر ہم ان کو وہ ان لائنز جو ہے ان میں جو ہے اہل غزہ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، تو آج بھی ہمیں ہمارے سامنے جو ہے وہ مثال ملتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے جس قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں ہے، ثابت قدمی، خاموشی سے سچائی پر قائم رہنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، جلد بازی سے بچنا بھی صبر ہے۔ ان اللہ مع صابرین، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائشیں اللہ کی محبت اور اس کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ جو صبر کرے اس صبر کا اجر ملے گا، جو بے صبری کرے گا وہ اپنا نقصان میں رہے گا۔ صبر کا بدلے میں جنت اور عظیم مقام ہے۔ انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ صبر کی ہر آنکھ اشبار ہو سکتی ہے، لیکن دل اللہ کے وعدے پر یقین رکھے تو آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ تو یہ کہ زندگی میں ہر کٹھن لمحہ ہمیں دو چیزیں سکھاتا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے، دوسرا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ آزمائش میں پڑھنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے بہتر عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہم اجعلنی من الصابرین، اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اس میں آگے ہے کہ اولئک الذین صدقوا اور اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو یہ صدق اور متقون، اولئک الذین صدقوا، اولئک وہی لوگ ہیں الذین جو ہے کیا ہے، صدقوا جو سچے ہیں، صدقوا سب سچے ہیں، یہ لوگ جس کردار کے ہیں، وہ اولئک اور یہی لوگ ہیں، وہ یعنی کہ وہی متقون پرہیزگار ہیں، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہ پرہیزگار ہے۔ تو اس میں اگر دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، تو ایمان کے دولت سے مالا مال ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، افاع وعد ان کا شیوہ ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ فرمایا اصل نیکی کے کام تو یہ ہیں، سچائی کا معیار دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایمان، اخلاق، عمل کی ہمانگی ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں جو کفر، شرک سے پاک، گناہ سے بچتے ہیں۔ تقویٰ صرف خدا کا خوف نہیں بلکہ مکمل ذمہ داری، باعمل اور با اخلاق زندگی کا نام ہے۔ قرآن کا پیغام جو ہمارے سامنے اس میں آتا ہے وہ یہ کہ نیکی کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن یہی راستہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ایمان، اخلاص، صبر، سخاوت، وعدے کی پاسداری کو اپنا شعار بناتا ہے وہی درحقیقت متقین میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی نیت، اخلاق، معاملات کو بھی قرآن کی روشنی میں نیکی کے سانچے میں ڈھالیں۔
یہی وہ راہ ہے جو ہمیں نہ صرف دنیا میں باوقار بناتی ہے بلکہ آخرت میں فلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی نیکی کی راہ پر چلنے اور اپنے دل و عمل کو قرآن کی روشنی میں منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، یہی ہے نیکی کا حقیقی تصور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی نیکی کو پہچاننے، اپنی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں جیسے ہمیشہ ایک دعوت، ایک پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے آپ تک جب پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے اس کام کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہترین کوئی ہے من جو علم القرآن ہے، جو قرآن سیکھے، وہ علمہ، اور قرآن سکھائے۔ یعنی کہ یہ ایک نہیں ہے، دوہری ذمہ داری ہے، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ تو یہ بہت پیاری پیاری دعا ہے سورہ بقرہ کی جو ہے، اس میں اس کو ہم لے لیتے ہیں وف انا، اور ہم سے گزر گزر فرما، وف واف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد کر کافر قوموں پر۔ آئیے ہم ارادہ کریں کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے، روزانہ ترجمہ تفسیر سے مطالعہ کریں گے، ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت، فہم، تدبر، عمل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ ہم جو ایک وقفہ کرتے ہیں اور 5 منٹ کا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ